عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نمازیں پڑھی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز پڑھی اس کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اس کے علاوہ وتر پڑھتے تھے۔ یہ مصنف ابن شیبہ جو بخاری کے استاد ہیں ان کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان فی غیر جماعت 20 رکعۃ والوتر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تنہا بغیر جماعت کے 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر اس کے علاوہ پڑھتے تھے۔ تو تراویح کے اندر جو ہے تراویح کا مسئلہ ہم نے اپنے پمفلٹ میں لکھا تھا، اس لیے ہم کو نہیں بیان کرنا تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیٹ کا آ گیا ہے، واٹس ایپ آ گیا ہے، اتنی جنگ چلی اس کے اندر زبردست جنگ چلی۔ تو یہ سب جو ہے دین کی بنیادی باتوں سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ دین کی بنیادی باتوں سے اتنے لوگ بے خبر ہیں، اب کیا کیا جائے؟ بتانے کے بعد سننے والے بھی کم ہیں، حقیقت کو سمجھنے والے کم ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں 2 حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جتنی بھی حدیثیں اللہ کے رسول کی نماز کے بارے میں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے تقریباً 8 رمضان آئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے رمضان میں 1/3 رات گزر گئی تھی، ہم کو نماز پڑھائی آپ۔ جب جو ہے رمضان کی 7 راتیں باقی تھیں، یعنی 23ویں رات تھی، 23ویں رات کو اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی تو 1/3 رات تک نماز پڑھائی۔ پھر 24ویں رات کو نہیں پڑھائی، یعنی 23ویں رات کو پڑھائی، اس کے بعد 24ویں رات آئی تو نہیں پڑھائی۔ پھر اس کے بعد 25ویں رات آ گئی تو اس کے بعد جو ہے نماز پڑھائی تو آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ تو ہم بولے اللہ کے اور زیادہ پڑھاتے نہیں، تم پڑھ لو باقی بولے۔ پھر 26 رات کو نہیں پڑھائی، پھر اس کے بعد 27 رات آئی تو آپ نے نماز پڑھائی تو بالکل آخری وقت ہو گیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارا جو ہے سحری کا وقت چلا جائے گا، تو آخری وقت تک آپ نے نماز پڑھائی۔ تو ایک رمضان کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تم لوگوں کو اعلان کر دو کہ لوگ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں نماز پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد ایک رمضان اللہ کے رسول میں جو ہے اعتکاف کیا، تو اعتکاف کے اندر جو ہے چٹائی کا حجرہ بنا لیا تھا، ایسے الگ سے بیٹھنے کے لیے چترا بنا لیا تھا۔ تو ایک دن جو ہے آپ نے ہم کو نماز پڑھائی، جماعت سے نماز پڑھائی۔ دوسرے دن معلوم ہے کہ اللہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، وہ خوب لوگ آ گئے وہاں سے چرچا ہوتا نا، دوسرے دن اللہ کی رات کو نماز پڑھائی جی، دوسرے دن نماز پڑھائی۔ پھر تیسرے دن بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور ذرا چرچا ہونے کے بعد آپ وہ حجرے سے باہر نکلے نہیں اللہ کے رسول۔ صبح آپ نے جرا نکال کر ہاتھ، تمہارا شوق، صبح کے چاروں طرف بیٹھ گئے، حجرے کی طرف بیٹھ گئے، تمہارا شوق دیکھ رہا تھا میں، تو میں اس لیے ڈرا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم کو یہ نماز فرض، تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نماز فرض کر دے گا اور پھر تم اس کو تمہارے لیے دشواری ہوگی۔ ثم لا تطیقون، تم کو طاقت نہیں رہی اس کے بعد، تم اپنے طور پر پڑھ لیا کرو۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے سارے رمضانوں کا اللہ کے رسول کا۔ اب جو ہے شریعت کے اصول کیا ہیں بھائی؟
اللہ کے رسول نے کیا فرمایا بھائی؟ دیکھو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا۔ اختلافات میں کیا کرنا چاہیے؟ سوال ہے نا؟ جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلافات کو دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ خُلَفَائِ الرَّاشِدِينِ الْمَهْدِيِّينَ، میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تم پکڑے رہو۔ تمسکوا بہا، تمسک ہاتھوں سے پکڑنا، وعضوا علیہا، دانتوں سے پکڑو، یہ دیکھو ہاتھوں سے بھی پکڑو، دانتوں سے پکڑو، یہ فرمان لگا۔ تو شریعت کا اصول کہ صحابہ کرام خلفاء راشدین نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے دین میں حجت ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے مثالی۔ پھر کہاں کا اختلاف آیا؟ یہ سب نفسانی اختلافات ہیں، یہ کچھ بھی نہیں اور کیا نہیں۔ کون کیے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، تو یہ تو ان کو یہ مقام اللہ کے رسول نے دیا۔ اللہ نے کیا مقام دیا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جو سبقت کر گئے ایمان لانے میں، اسلام قبول کرنے میں، ہجرت میں، سابقون الاولون جو صحابہ کرام ہیں، پھر جو ان کی پیروی کرے گا ایمان لا کر، جو صحابہ کی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی۔ صحابہ کی پیروی پر اللہ کہہ رہا ہے کوئی میں تو نہیں کراؤں۔ پھر اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی جہاں نہریں بہ رہی ہیں، اور سب سے بڑی کامیابی دیکھ رہے ہیں صحابہ کی پیروی پر اللہ کی رضا، جنت اور کامیابی کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں۔ تم چلنے کے لیے تیار نہیں، تو صحابہ کرام کا عمل دین میں حجت ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لوگ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ شریعت کا ایک اصول آپ کو معلوم ہو گیا۔ دوسرا اصول اجماع ہے، یہ بھی اس سے پچھلے بات آئی ہے لیکن پھر بھی آج اس کی روشنی میں تراویح کا مسئلہ کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ جس مسئلے میں صحابہ کرام یا امت کا اجماع ہو چکا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں لیا سکتی۔ وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور سارے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین سارے لوگ چل رہے ہیں ایک راستے پر، وہ نہ چھوڑ کر دوسرا راستے چلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ کہاں گیا ہم اس کو وہ ڈھکیل دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ساتھ میں سے بہت بری جگہ پہنچ گیا وہ۔ سارے ایمان والوں کے راستے کو اجماع کہا گیا۔ دین کے کسی عقیدے پر، دین کے کسی عمل پر جب صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا ہے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین نے اتفاق کر لیا ہے، تو وہ اجماع کہلائے۔ اجماع کی مخالفت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، معلوم، گمراہ ہو گیا ہو۔ تو دو اصول آپ کو بیان کیا ہوں میں، ایک یہ کہ جو ہے صحابہ کرام کا عمل حجت ہے قرآن سے حدیث سے، پھر یہاں اجماع کے بارے میں ایک دن درس دیا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر نہیں جمع کرے گا، جماعت پر یعنی اجماع پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو اجماع سے کٹا وہ علیحدہ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، من شذ شذ فی النار۔ اب یہ دو اصول آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، ابوبکر صدیق وہ 2.5 سال 2 سال تھا، بہت سارے فتنے تھے، ان کو توجہ نہیں ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دور آ گیا، دیکھا کہ ایک آدمی الگ پڑھ رہا ہے، 2-4 آدمی مل کے پڑھ رہے ہیں، الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے پاس دلیل تھی کہ اللہ کے رسول نے 3 دن نماز پڑھائی تھی اور 20 رکعت پڑھائی تھی، یہ دلیل تھی ان کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سید القرا تھے ابی بن کعب، ادھر بلاؤ، تو تم نماز پڑھاؤ۔ پوری امت کو جمع کیا، کہیں بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا۔ پوچھتے تھے کہ عمر کہاں سے جماعت لایا تو، اے عمر تو کہاں سے یہ جو ہے رکعتیں مقرر کر گیا؟ ڈرتے تھے کیا عمر رضی اللہ عنہ؟ نہیں ڈرتے تھے، پوچھتے تھے۔ ایک عورت پوچھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ جو ہے لوگ بہت سارا مہر بن رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ مہر پر پابندی لگا دوں گا۔ ایک عورت اٹھی، اس کا نقشہ ایک سب بیان کریں، ایسی موٹی لڑکتی ہے، ایسی تھی اس کی ناک۔ اے عمر تو کہاں سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اگر تم ڈھیروں سے دے چکے تو وہی نہ آتا ہے، تم قنطار آتے تو ہن قنطارن، تمہیں قنطار پر، قنطار میں ڈھیر سا مال دے چکے ہو، تم نہیں لے سکتے۔
اللہ تعالیٰ قنطار کر کے بول رہا ہے تم کیسے پابندی لگا سکتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں عمر سے غلطی ہو گئی، عورت کی بات صحیح نکلی، سمجھا؟ تو جب تراویح کی رکعتیں مقرر کی تو کوئی اعتراض ہوا کیا؟ بولو، سوال اٹھا کیا؟ جماعت اور رکعتیں، اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہوا، اعتراض ہوا کہ بتاؤ؟ بالکل سیدھا سادہ مسئلہ ہے، کوئی کمپلیٹ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا کہ خلفائے راشدین کی پیروی کرو، جب اختلافات ہو جائیں گے میری امت کے اندر، دانتوں سے پکڑو ہاتھوں سے پکڑو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو صحابہ کی پیروی کرے گا اس کے لیے رضا اور جنت ہے۔ پھر اجماع کی مخالفت کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ مسئلہ میں اجماع ہوا کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اٹھا۔ تو دو لحاظ سے مسئلہ بالکل کلیئر کٹ ہے، ایک صحابہ کرام کی پیروی، خلفائے راشدین کی پیروی، دوسرا اجماع۔ پہلی جب جماعت شروع ہوئی تو جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جماعت مقرر فرمائی، کسی نے کوئی سے اختلاف کیا، پورا امت کا اجماع ہو گیا اس کے بارے میں 20 رکعت پر، اور اس وقت سے لے کے اب تک چلی ہوئی، کوئی بھی بیچ میں اٹھ کر کہاں سے لائی تھی جی میں وہ چند دن کے بعد بھی کوئی نہیں کیا ہو۔ تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کو مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے۔ تو شریعت کے دو اہم اصول ہیں، صحابہ کرام کی پیروی کرنا، اجماع کو پکڑنا ہے۔ تو یہ جو لوگ 8 رکعت پڑھ کے بھاگنے والے ہیں، یہ اجماع کی مخالفت کرنے والے ہیں، صحابہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، جہنمی۔ یہ جان چھوڑ دی آرتی پڑھتے، نہیں جان چھوڑو نہیں، جہنم میں جانے والے یہ لوگ یاد رکھو۔ کسی بھی اپنے دوست کو مت کو کتنے پڑھوا نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر نولیہ ما تولی، جہاں چلا گیا ہم اس کو ڈھکیل دیں گے، نصلیہ جہنم، اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انہوں کون جہنم بھیجنے والے؟ ہمیں نہیں بھیج رہے ہیں، اللہ بھیج رہے، تم نے چپ بیٹھو۔ انہوں کون بات جہنم بھیجنے والے؟ ہم نا کہتے بولو اللہ، ہمیں نہیں بھیج رہے ہیں، اللہ بھیج رہے، بے خوف کیا لگا، قرآن کی وعید ہے، اٹھاؤ۔ اجماع کا انکار کرنے والے امام حرمین موجود ہیں ابھی زندہ، محمد عبداللہ بن سبیل ان کا فتویٰ ہے، ڈیٹ اور نمبر وغیرہ سب موجود ہے۔ تو اجماع کی مخالفت کرنے والے لوگ جہنمی، معلوم گمراہ ہیں لوگ۔ تو یہ ہماری جہالت کی وجہ سے یہ مسئلہ اس لیے بولنے والے کہ 10 مسجدیں ہوئی تب، یہ 8 رکعت والوں کی جو ہے 10 مسجدیں ہوئی، کچھ پڑھ کے بھاگتے تھے 8 رکعت والے، لیکن ہم مسجدیں باقاعدہ کیسا اس کو پال نہیں دی۔ ہمارے سامنے آیا ہوا آدمی، عمر کون کا ہے؟ ارے باپ، عمر کون؟ پہلی بار سنے ہم تو، کیا معلوم سے جو ہے جاتے تھے، خطبہ دیا ہم نے جو رمضان سے پہلے، جو اس طرح سے جو ہے دیکھو بھئی رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے مہینہ، تو جن میں روزے رکھیں گے، رات میں تراویح ہوگی، وہ حافظ بھی آ گئے۔ تو حافظ ایسا ہم کو کیا معلوم، ایسا گمراہ حافظ ہم کو کیا معلوم تھا، معلوم نہیں تھا ہم کو۔ تراویح سنیں گے آپ، قرآن سنیں گے، اس کے اندر 20 رکعت کہاں سے لائے؟ 20 رکعت کہاں سے لاتے ہیں؟ ہمیں کہاں سے لاتے ہیں؟ گھر سے لیں گے ہمارے، بولنا تھا مجھے کیا معلوم، پہلی بار سنی ایسا کیسا ہے؟ تو دیکھو بھئی ہم تو حنفی المذہب۔ اچھا، اس کے بعد صحابہ کرام کے اجماع، چاروں ائمہ بھی 20 رکعت پر متفق۔ اب اجماع کس کو کہیں گے؟ چاروں امام جس بارے میں متفق ہیں وہ امت کا اجماع ہے، انگلش میں کانسنسس بولتے ہیں۔ جس مسئلے میں کانسنسس ہوا ہے، نو سیکنڈ تھاٹ ول بی گیون، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ قبول نہیں کرنے والا وہ جہنمی، گمراہ، یاد رکھو۔ یہ ایک مسئلہ نہیں، جتنے مسئلے ہیں، یہ ایک مسئلے کے بارے میں نہیں بولے، جتنے بھی مسائل ہیں جو اجماع ہو چکا ہے اس کے بارے میں کوئی اور نیو کنسیڈریشن نہیں ہوگا اس کے اندر۔ تو اتنے لوگ گمراہ ہو گئے، معلوم ہم لوگ چپ بے فکری سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بولنے میں تیار نہیں، کیسی بات ہے بھائی؟ ہم تو کھل کر بول رہے تھے، پہلے ہم نے پامپلیٹ بھی شیئر کیا تھا، اجماع کا پامپلیٹ ہے، اجماع امت، اجماع کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، صحابہ کی جو ہے خلاف ورزی کرنے والے لوگ۔ اس دو لحاظ سے یہ لوگ گمراہ بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں۔ 8 رکعت پڑھے تو جہنمی، 8 رکعت پڑھے نہیں، اجماع کا انکار کرنے سے جہنمی۔ کیا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہی نہیں، لیکن کس کا انکار کریں؟ شریعت کے اصول کا انکار کریں لوگ۔ اچھا، وہ زمانے میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، معلوم ہے انہیں، وہ یہ نماز پڑھتے تھے لوگوں سے، وہ لا الہ پڑھتے تھے انہوں۔ ایک نے زکوٰۃ کا انکار کیا، نماز پڑھتے تھے، جو ہے کلمہ پڑھتے تھے انہوں، ان سے جہاد کیا گیا نہیں، ان کو کافر گردانا گیا، ان کو کافر سمجھا گیا، معلوم ہے؟ کسی ایک بات کا بھی انکار کرنے کی وجہ سے کافر۔ اب یہاں 2 باتوں کا انکار کرنے ہیں لوگ، ایک تو اجماع کا انکار کر رہے ہیں اور صحابہ کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں۔ 2 وجوہات کی بنا پر یہ لوگ جو ہے گمراہ ہیں اور جہنمی۔ تو اچھی طرح سن لیجیے، یہ تمام ہمارے اکابر کی جو ہے تحقیق ہے، میری تحقیق نہیں، ہم کون سے بڑے ہیں، ہمارے اکابر نے تحقیق کی ہے سب، تو آپ کے سامنے لانا ہے، میں لا رہا ہوں۔ تو تراویح 20 رکعت ہی ہے،
بڑے اچھے انداز سے بخاری کی حدیث لاتے ہیں. بخاری کی حدیث کو کوئی ترجمہ پڑھے گا تو سمجھ سکتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, عائشہ کی حدیث, ما کان یزید رسول اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا غیرہ علی 8 رکعات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 8 رکعت زیادہ نہیں پڑھتے تھے. سیدھا ترجمہ ایک عام آدمی بھی, عالم گلیم نہ کو, عام آدمی پڑھے تو معلوم ہوتا ہے یہ کون سی نماز ہوئی جو رمضان بھی پڑھ رہی غیر رمضان میں پڑھ رہی. تراویح پڑھتے ہیں غیر رمضان میں. یہ تہجد ہے بغیر کسی شک و شبے کے, تہجد کی نماز. پھر آگے بیان کرتے ہیں, آگے ایسا پڑھتے تھے, 2 رکعت ایسا پڑھتے تھے اور 2 رکعت ایسا پڑھتے تھے, یعنی تفصیل اس کے ساتھ. آپ یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے, اس کے بعد دعا کرتے تھے, کیا کرتے تھے. تو رمضان ہو غیر رمضان تو پڑھی جانے والی نماز وہ تہجد کی نماز ہے. بالکل سیدھا سادہ, کچھ کمپلیکیشن نہیں ہے, صرف دماغ میں کمپلیکیشن ہے ان کے. دماغ سڑ گیا نا, اس لیے ایسی چیزیں نکلتی. دماغ میں سڑان جو ان کی ہو گئی ہے, اسی وجہ سے سیدھی بات کو الٹا سمجھتے ہیں لوگ. کیوں ہے یہ بات میں بیان کیا آپ کو. جو اللہ کے رسول کے صحابہ پر تنقید کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. سارے فرشتوں میں, سارے انسان. لعنت کے اثرات ہیں یہ, سمجھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے انسان کی, معلوم ہے نا. سیدھے ساتھ اب دیکھو, اب سمجھے نہیں آپ, صحابہ کرم کی پیروی کرنا, بس ایک ہی پوائنٹ بھی کافی تھا. صحابہ کتنی پڑھے, صاحب پڑھیں گے چلو تو سیدھا ایک مسئلہ تھا. اجماع کا دوسرا مسئلہ آ گیا, 2 لحاظ سے مضبوط, اتنا مضبوط مسئلہ ہے. اچھا پھر پہلے تیسرا مسئلہ تاریخ کا مسئلہ ہے, پہلی صدی سے لے کے اب تک چلی ہوئی ہے. تواتر شریعت کے اندر وہ ایک مسئلہ ہے, تواتر چلا ہوا ہے نا, پہلی صدی سے لے اب تک چلا ہوا ہے. یہ 3 ایسی مضبوط دلیلیں ہیں کہ اس کے بعد کوئی سوچ ہی نہیں سکے گا کہ 8 رکعت پڑھنا. اور پھر پوری امت پڑھتی رہی. یہ انگریزوں کے دور میں یہ فرقہ بنائے, انگریزوں کے دور کے اندر, انگریزوں کے لوگ بولتے ہیں ناجائز اولاد, کیا بولتے ہیں, بولے جا کر ان کی پاؤں پڑکو, وہ کر کو. جب کہ سارے لوگ انگریزوں سے جنگ لڑ رہے تھے, یہ لوگ جا کے ان کے مسکا لگا رہے تھے لوگ, معلوم ہے. ڈپٹی کہاں کا ہے, وہ وہاں سے ملا سکتا, وہ انگریزوں نے ڈپٹی کو دیا تھا. ڈپٹی کا رکھا تھا, ڈپٹی یہاں کا, معلوم ہے نہیں. تو ایسے خطابات لے کے وہ کر کے یہ لوگ جو ہے, جب ہمارے لوگ جو ہے باقاعدہ جہاد کر کے بول کے, تمام علماء کرام, شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پھر سید احمد شہید, سب لوگ جو ہے جہاد میں لگے ہوئے, یہ لوگ ان کی جو ہے خدمت کر رہے تھے. یہ ہم برابر ان کا لیٹر ہے, یہ ہمارے بہت خیر خواہ ہیں یہ لوگ, ان کو چٹھی, ان کو لیٹر لکھ دیے تھے. ان کے عالم حج کو جا رہے تھے نا, یہ ہمارے بہت خیر خواہ رہے ہیں, یہ بہت بڑے عالم ہیں, ان کو تمام حج سہولتیں مہیا کرو, لیٹر ہے. ابھی تک ہے لیٹرز, ہو انگریزوں کے لیٹر لکھ جا کو. وہ اس میں جہاد کے اندر وہ یہ ہو گئی تھی, ان کی میم, اس کا نام بھی ہے لبسا کچھ نام ہے, وہ میم گر کو زخمی ہو گئی تھی. تو یہ ان کے عالم جو ہے گھر کو بلا کو, دیکھو نہیں وہ ان کی بہت بڑی یہ ہے, انہیں اسی سے خدمت کرو, سب خدمت کر کو, وہ کر کو, اسے اچھا ہے لکھ گاؤں. کیا کر رہا تھا پوری امت کے خلاف. تو ان کا ایک عالم محمد حسین بٹالوی تھا, اس نے نکالا ہے 8 رکعت. یہ نکو, ان کو نماز کیا اللہ سے تعلق جوڑنا ہے, ان کو اللہ سے تعلق کچھ نہیں ہے, کیا تعلق بیٹھے 8 تک کی پڑھتے معلوم نہیں لوگ. یہ 8 رکعت پڑھیں گے تو سب جنے چلے. لیکن پھر چند ابھی پوری طرح نہیں گرفت میں آئے تھے نا لوگ. ان کا ایک عالم اس کے خلاف کتاب لے کے وہاں سے, ان کا عالم 8 رکعت جب نکالا تو ان کا عالم کے خلاف لے کے, یہ نہیں ویسی نہیں ہے, پوری امت میں ہے, وہ ہے. سب بولے کون مانتا ہے 8 رکعت پڑھو, بھاگنا چاہتے ہیں وہ. 8 رکعت کی پڑھتے ہیں معلوم نہیں مجھے. اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں, یاد رکھو. صحابہ سے تعلق نہیں. جب صحابہ سے تعلق, اللہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. حدیثیں گی نہیں, جو حدیثیں سنا ہے حدیثیں گی نہیں. حدیثوں میں کہاں چلتے ہیں لوگ, حدیث رسول پر نہیں, حدیث نفس پر چلنے والے لوگ. حدیث رسول پر نہیں چلتے لوگ, حدیث نفس پر چلنے والے. اب اتنی حدیثیں کیا سنا رہا ہوں میں, 20 رکعت والی حدیث سنے آپ, صحابہ کو حجت ہے وہ حدیث سنے, اجماع کے بارے میں حدیثیں. ابھی سنانا چاہتا ہوں, سینکڑوں سنا سکتا ہوں میں, لیکن حدیث رسول نہیں ہونا ہے, حدیث نفس ہونا ہے. ان کو میں کیا سنا حدیث نفس ان لوگوں کو. تو یہ گمراہ فرقہ ہے, اور 10 مسجدیں ان کی ہو گئی. ہمارے کوئی دوست, ہمارے نوجوان بچے, وہ دوستی کر لیتے ہیں, ان سے آ کے بول کے میرے بچہ, ہمارا بچہ پڑھتا تھا, ایک دم بھاگنے لگا. ارے کیا ہوا بھائی, اس کو ٹوپی نکال پھینکا, پاؤں پھیلانے لگا. ارے ہاں یہ بیماری اثر ہو گئی اس کو بھی, اٹیک ہوا اس کو بھی. تو بہت سے لوگوں کا اٹیک ہوا ہے, غیر مخلص کا اٹیک. یہ سب گمراہ فرقے ہیں, دیکھو جہنم میں جانے والے. یہ نماز پڑھتے نہیں گئے, نماز روزہ کیا کرنا ہے, عقیدہ برابر تمہارا. شریعت کے اصول تم نے انکار کر دیا, شریعت کے 2 اصولوں کا تم نے انکار کر دیا. تم دائرہ اسلام میں نہیں, یاد رکھو, تم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو, سمجھا. تو بہرحال
تراویح کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلی صدی سے لے کے آپ تک 20 رکعت رہی، امت کا اجماع ہے، صحابہ کرام کی پیروی کرنے کا حکم ہے، اس کے بعد بھی کوئی شک میں پڑتا ہے تو سمجھو کہ جو ہے وہ پوری گمراہ ہو گئے۔ تو ایک آیا ایک فتنہ آ کے جو ہے وہاں سخاوت روزے کو بدلا دیا، وہاں بدلا دیا، ادھر ادھر گیا ہے، اب وہ ایک غلط قسم کی جھوٹے مدرسے ہیں، جھوٹی نوکری کر رہا ہے، عربی مدرسے سچے مدرسے ہوں، حرام کی تنخواہ کھا رہا ہے، وہ تو پھیلا رہا ہے اس دکھنے کو بہت وہ نظر آتا ہے، گو مکھ ویگرہ ہے وہاں، گو مکھ ویگرہ، یہ ہم نے اس کو لکھا ہے باقاعدہ، تم ہمارے سامنے بول کے اس کو لکھا ہے گو مکھ ویگرہ ہے، ہونے کا لیٹر دیا ہم نے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب ایسا لکھیں، ہاں لکھیں ڈاکٹر صاحب لکھیں، چھوڑتے نہیں، کیا کریں گے ایسے کم بختوں کو، تو ایسے کم بخت آ گئے ہیں، اس کو کیا سمجھ لے رہے، اس کو فاعل اور مفعول کی تمیز نہیں ہے معلوم، یہ ہماری جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں، جتنی گمراہیاں پھیل رہی ہیں ہماری جہالت کی وجہ سے، ہم لوگ شاید فوراً کیا ہے کہاں سے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کو بڑا عالم سمجھ لیا، اس کو کیا صرف وہ بڑا لے کے بیٹھے ہو، صرف لے کے پھرتے رہتے ہیں اس کو، ایسے کم وقت ہے۔ تو بہرحال جو ہے جب تک اکابر علماء اور پھر علماء، بار بار بول رہا ہوں، دیکھو میں علماء ربانی سے تمہارا تعلق نہیں ہوا تو تم کو علم کی بو نہیں لگی، علم کی ہوا نہیں لگی، علماء ربانی سے جب تک تمہارا تعلق نہیں ہوگا علم کی ہوا بھی نہیں لگی تم لوگ۔ تو بہرحال جو ہے صرف تراویح کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، تو 20 رکعت تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، تو اس وقت سے صحابہ کرام کی اس پر اجماع ہو چکا ہے، اس وقت سے پہلی چیز لے کے اب تک چلتی آ رہی ہے، صرف یہ انگریزوں کے دور میں 1800 عیسوی کے اندر جو ہے ان لوگوں نے اسی بدعت نکالی اور پھر جو ہے انتشار پیدا کرنا شروع کر دیا، بس جو حفیظ پڑھ کو بیٹھتے تو کیا بھی نہیں ہوتا تھا، پھر یہ 20 پڑھنے والوں کو تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، بدعت عمری ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ آج بھی یہ کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے بڑی بے چینی ہوتی ان کو، سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو لوگوں کو بھگانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو بھگانے کی فکر رہتی ہے ان کو، کہاں لوگ پڑھے تو ہم دکھتے نا کم پڑھ رہے کر کے، تو ان کو اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ نے ان کو کاٹ کے پھینک دیا، اجماع کا انکار کرنے کی وجہ سے، صحابہ کرام پر جو ہے صحابہ کرام کی پیروی سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے دھتکار دیا ہے بس۔ تو خدا را آپ یہ کام نہ کیجیے، اجماع کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے، صحابہ کرام کی پیروی کیجیے، بس یہ دو ہمارے اصل ستون ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، صحابہ کرام کی سنت اور اجماع، یہ ہمارا دین ہے۔ کوئی مسئلہ ہے تو پوچھو کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ وہ عرس ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی ہے اللہ کا عرس، بس ختم، گیٹ آؤٹ، چلے جاؤ، کہاں کا عرس ہے، سندل کہاں سندل ہے، کیا اللہ کیا میلاد اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، گیٹ آؤٹ، جاؤ، ہر مسئلے کو جہاں سے جاؤ، بس جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے ہے بس میلاد کریں گے، جلوس جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، سیرت النبی کیا صحابہ کرام نے کیا، چھوڑو گیٹ آؤٹ، چھوڑو پھینک دو اس اٹھا کے، تو آپ کے ہاتھ میں ہم نے جو ہے کسوٹی دی ہے، دیکھتے جاؤ ہر مسئلے کو، نماز جنازہ کے بعد دعا کی اللہ کی، صحابہ کرام نے کی، نکال دو بس، ہر مسئلے کو جہاں سے جاؤ بس۔ تو یہاں آپ کو اس لیے کہ دین کی تھوڑی بہت سمجھ آنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیا وہ بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول رہا ہے، 4 صفوں میں سے ایک آدھی صف بیٹھ رہی، دیکھ رہے ہیں دین کا علم کتنا کم ہے، دین کی سمجھ کتنی کم ہے ہم لوگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک ایک آدمی، ان الرجل لیکون من اصحاب الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والعمرۃ، ایک آدمی نماز پڑھنے والوں سے ہوتا ہے، حج، عمرہ، صدقہ، زکوٰۃ سب کچھ دینے والا ہوتا ہے، ولا یجزى یوم القیامت الا بقدر عقلہ، کل اس کو اتنا ہی ثواب ملے جتنی دین کی سمجھ رکھنے والا تھا، سمجھ پر ثواب ہے عمل پر نہیں، کوانٹٹی پر ثواب نہیں، کوالٹی پر ثواب ہے، کیسی نماز پڑھی آپ نے اس ثواب ملا ہے، کیا ہے، تو یہ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے دین کی سمجھ ضروری۔ اب کل بولا تھا میں آپ کو، کل کے پرسوں بولا تھا اللہ اکبر جو ہے آپ کو منہ سے بولنا ہے، جو نہیں بولا تھا نماز میں داخل نہیں ہوا، چپ پھٹک بیٹھے ہوئے، نماز نہیں اس کی تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کو آپ منہ سے بولنا، اللہ اکبر منہ سے بولنا ہے، اگر آپ نے نہیں کہا نماز میں انٹری نہیں ہے، آپ صرف پھٹک بیٹھے ہوئی ہے آپ کی، معلوم کتنی ایسی چیزیں ہیں دین کی بنیادی باتوں سے آپ کا واقف نہیں ہیں، کیا کریں گے؟ تو بہرحال جو ہے یہ بات اچھی طرح رکھ لیجیے، دین کی سمجھ جتنا ہے اتنا ثواب ملے گا، کتنا عمل کر رہا ہوں، کتنی کوانٹٹی ہے، کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح عطا فرمائے، تمام فتنوں سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور ایمان اسلام پر ہمارا خاتمہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحدث إنك على كل شيء قدير أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة دائمة مقبولة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.